بھائی یہ مالک کے بیٹے نے ایسے کیا ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ اسے ڈیفینس کر رہے ہیں. اللہ وہ دن نہ لائے کہ یہ خاتون اس ملک پہ حکمران ہو. صوبہ پنجاب اور مریم نواز کی حالت دیکھ کر آج بیٹھے بٹھائے کراچی کے وہ نام نہاد سوشل میڈیا سٹار اور اداکار یاد آ گئے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز کے حق میں پیسے لے کر کمپین کی تھی اور نانی کو دنیا کی بیسٹ سی ایم اور صوبہ پنجاب کو جنت کی وادی قرار دے دیا تھا. آج چوتھا دن ہے پورے پنجاب میں طالب علم پنجاب کالج کے خلاف سڑکوں پر ہیں، لیکن مجال ہے ان بغیرتوں کی طرف سے کوئی بیان، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی ٹویٹ، کوئی پوسٹ آئی ہو. لگتا ہے کہیں سارے کے سارے کراچی کے سمندر میں ڈوب کر مر چکے ہیں، یا شاید اس ظلم کے خلاف بولنے پر بھی یہ لوگ پیسے لیتے ہوں گے. مریم نواز مزید ایکسپوز ہو گئی. پنجاب کالج میں چھپ کر بچیوں کی ویڈیوز بنانے والا نامعلوم موقع پر پکڑا گیا. یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو سزا ملتی ہے یا اس کے حق میں بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے. پکڑے جانے پر موصوف کا فرمانا ہے کہ میں اسپیشل برانچ کا بندہ ہوں. یہ اسپیشل برانچ انگریزوں کے دور میں کمپنی بہادر کے وہ کھوجی کتے ہوتے تھے، عام شہریوں کے بھیس میں آزادی کے رضاکاروں کی مخبریاں کیا کرتے تھے. آج بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا. عمران خان کے دور حکومت میں سینئر صحافی ہارون الرشید نے سچ کہا تھا کہ اللہ نہ کرے یہ خاتون مریم نواز کبھی اس ملک کی حکمران ہو، ورنہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا. واقعی آج یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ ڈائن عورت 16 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہے اور خود آرڈر دے رہی ہے کہ طلباء و طالبات کو اٹھوا لو، فلانے پر مقدمہ کر دو. اللہ وہ دن نہ لائے کہ یہ خاتون اس ملک پہ حکمران ہو، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اس وقت سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کا آڈیو کلپ وائرل ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پنجاب کالج کے مالک کے بیٹے نے کیا ہے. اس نے مزید کہا کہ ان کے والد نے پتہ کروایا ہے، ان کا ایک دوست پولیس میں ہے. اس کے مطابق اس میں پنجاب کالج کے مالک کا بیٹا ملوث ہے اور اسی لیے پنجاب حکومت اور مریم نواز اس حد تک بچوں کے خلاف جا رہے ہیں. اس مالک کے بیٹے نے ایسے کیا ہے، جو پنجاب کالج کا مالک ہے نا، اس کے بیٹے نے ایسے کیا، تبھی وہ لوگ مان نہیں رہے. گارڈ اور جو باقی وین والے ہیں نا، ان کو تو کہا تھا اس نے کہ بھائی کھینچ کے لے کے آؤ، وہ تو اشارے پہ چلتے ہیں. بھائی مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ ایک گارڈ کی بات نہیں ہے. پنجاب پولیس کی خاتون اہلکار نے بتا دیا کہ سچ کیا ہے. چلو اب کلیجہ چبانے والی ڈائن اس بیچاری کی نوکری بھی کھا جاؤ. پنجاب پولیس کی ایک لیڈی اہلکار کہہ رہی ہے کہ یہ پنجاب واقعہ تو رپورٹ ہو گیا، ورنہ تو یہ رپورٹ ہی نہیں ہونے دیتے. یہ سب سٹوڈنٹس کی ہمت کی وجہ سے سامنے آیا ہے، جبکہ مریم نواز کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کے دوران انتہائی شرمناک حرکت کر ڈالی. جیسے ہی ساتھ بیٹھی لڑکی نے کہنا شروع کیا کہ میں اس اندھوناک زیادتی کی گواہ نہیں، لیکن ایک اور لڑکی تھی جس نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، تو مریم نواز نے آنن فوراً مائک بند کر دیا اور کہا کہ کوئی گواہ تھا ہی نہیں، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں. ایک فحشا اس آگ کو ہمارے گھروں تک لانا چاہتی ہے. جب لپک کر مائک ہی بند کرنا ہوتے ہیں تو مظلوموں کو مائک کے سامنے بٹھاتے ہی کیوں ہو؟ ان کی ذہنیت اور ضمیر کے اندر کی گندگی کب جاتی ہے؟ یہ صدیوں سے ایسے ہی ہیں. انہوں نے گند اپنے بڑوں سے ہی تو سیکھا ہے، ساتھ بٹھا کے سچے ہوتے ہیں. پتہ نہیں قوم سے کون سی غلطی ہوئی جس کی سزا یہ شکلیں حکمران ہم پر مسلط ہوئی ہیں. زینب کیس میں بھی بچی کے والد محترم کا مائک اس کے چاچا شہباز شریف نے ایسے ہی بند کیا تھا. ان دونوں ویڈیوز میں تقریباً 7 سال کا فرق ہے، لیکن شریف خاندان بھی وہی ہے، ظلم بھی وہی ہے اور معصوم کی آواز دبانے اور مائک بند کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے. آخر کچھ بھی تو نہیں بدلا. مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گی، کریک ڈاؤن کروں گی. کبھی کہتی ہے روتھ لیس بے رحم ہو جاؤں گی. کیا جمہوری حکمرانوں کا لہجہ ایسا ہوتا ہے؟ یہاں کوئی بادشاہت نہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو وہ قانون کے تحت ہوگی، حکمرانوں کی خواہش پر نہیں. دشمن کے بچوں کو پڑھانے والے اپنے بچوں پر ٹوٹ پڑے ہیں. نظام مکمل ننگا ہو چکا ہے. معاشرے کا کوئی طبقہ ان کرپٹ حکمرانوں سے محفوظ نہیں، اس لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جرم بنتا جا رہا ہے. میڈم مریم اگر پریس کانفرنس میں دھمکیوں کے بجائے ان بچوں کو سمجھا لیتی زیادہ اچھا ہوتا، مگر اس جماعت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تشدد، شیلنگ اور گرفتاریاں. اب لوگ اتنا تنگ آ چکے ہیں، وہ کسی صورت کنٹرول میں نہیں آئیں گے. ان پر تشدد سے اور زیادہ آگ لگے گی. اس طالب علم کے مطابق ہم پر امن تھے. مریم نواز اور محسن نقوی کے کتوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. ہم ان سے ڈرنے والے نہیں، اب ان کو سبق سکھائیں گے. پورے پاکستان سے طلباء باہر نکلیں، یہ ظلم کے خلاف جنگ ہے.
آج راولپنڈی، گجرانوالا، سرگودا، شیخوپورہ اور لاہور میں جاری طلبہ کا شدید احتجاج دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی تھی طلبہ نے اس پر بالکل یقین نہیں کیا۔ طلبہ سب سے زیادہ غصہ اس بات پر ہیں کہ ایک طالبہ کو اسکول اور پولیس کی طرف سے بلیک میل کر کے مریم نواز کی پریس کانفرنس میں بٹھایا گیا اور اس سے جھوٹی گواہی دلوائی گئی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ مریم نواز کی زہریلی پریس کانفرنس نے معاملات کو مزید خراب کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج کے طلبہ احتجاج میں نظر بھی آ رہا ہے۔ مریم نواز کی پنجاب پولیس نہتے بچوں پر شیلنگ برسا رہی ہے۔ راولپنڈی طلبہ کا کہنا ہے مریم صفدر نے جھوٹی پریس کانفرنس کی، متاثرہ لڑکی کو انصاف دیا جائے۔ راولپنڈی طلبہ کے احتجاج کے باعث حالات کشیدہ، پولیس کی شیلنگ، طلبہ نے مختلف اشیاء کو آگ لگا دی، توڑ پھوڑ بھی جاری۔ پولیس کی جانب سے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ، طلبہ نے پنجاب کالج کی توڑ پھوڑ کی، پولیس کی اضافی نفری طلب، پولیس اور طلبہ آمنے سامنے، طلبہ کا پولیس پر پتھراؤ بھی جاری۔ یہ پنڈی میں طلبہ کے احتجاجی مناظر ہیں، ہزاروں طلبہ روڈز پر نکل آئے ہیں۔ راولپنڈی کے طلبہ روڈوں پر حالات انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ انقلاب کے آثار ہیں، اس کو ہلکا مت لینا، حکومت کو چاہیے کہ ان کے مطالبات مان لیں۔ پرسوں پولیس والے کے رویے پر بات کرتے ہوئے ان طالب علموں کا کہنا ہے پولیس والے کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہماری بیٹیوں کو بولے واپس چلے جاؤ، ویسا واقعہ پھر نہ ہو جائے۔ جب پولیس والے سے کہا گیا اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس نے کہا میری بیٹی اتنی سستی نہیں۔ راولپنڈی میں طلبہ کی بھرپور مزاحمت جاری ہے، پنڈی کے طلبہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ پولیس کی لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، شیلنگ بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور طلبہ کا انقلاب ڈی چوک کی جانب ہزاروں کی تعداد میں بڑھ رہا ہے۔ ادھر جہلم میں بھی اسٹوڈنٹس پنجاب کالج کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ طلبہ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ظلم پر خاموش رہنے کی بجائے متحد ہو کر شہر شہر میں اپنی آواز بلند کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ مریم نواز کے اپنے وزیر نے اعتراف کیا ہے کہ پنجاب کالج واقعہ کوئی کہانی نہیں، ایک بدصورت حقیقت ہے۔ آج بچے انصاف مانگ رہے ہیں، انہیں انصاف دیا جائے۔ یہ طلبہ پاکستان کا مستقبل ہے اور ماں جیسی ریاست کا ان کے ساتھ ایسا سلوک ٹھیک نہیں۔ مریم بی بی تمہاری پریس کانفرنس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ کشمیر نہیں ہے اور نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی فلسطین۔ یہ انصاف مانگنے آئے طلبہ پر بختر بند گاڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں۔ راولپنڈی میں وکلا کی طلبہ کے احتجاج میں شرکت، وی وانٹ جسٹس کے نعرے۔ یہ وکلا اپنے لوگوں کے حق کے لیے تو نکل نہیں سکتے، بچوں کے احتجاج کو ہائی جیک کرنے پہنچ چکے ہیں۔ طلبہ کو چاہیے کوئی بھی کالا کوٹ گرد، سیاسی گرد، این جی اوز گرد ان کی اس تحریک کو ہائی جیک کرنے طلبہ کے سامنے آئے ہیں، اس کو کانوں سے پکڑ کر کہیں ہمارے پیچھے چلو، یہ تحریک ہماری ہے، ہم اسے لیڈ کریں گے۔ شروع سے لگتا تھا کہ ان لوگوں پر اللہ کی پکڑ کسی ایسی جگہ سے آئے گی اور اچانک آئے گی جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ مجرم پیشہ لوگ اپنے گناہ سے بچ نکلتے تو ساتھیوں کے جرائم کی پردہ پوشی میں پکڑے جائیں گے، اور ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس جذباتی ہوتے ہیں، زمانہ طالب علمی میں ہم بھی ایسے ہی تھے۔ اب ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے، لکھ لو طلبہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ان بچوں کا قصور صرف اتنا ہے یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ایک ایسی ریاست جس کا انصاف سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ آج کا پورے ملک میں طلبہ کا جتنا بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سب مریم نواز کی پریس کانفرنس کا رد عمل ہے۔ تم سب کا پرانا وتیرہ ہے، جتنا بڑا مجرم ہوگا وہ تم سب کا ساتھی ہوگا۔ ویسے بھی ایک ڈکٹیٹر کی کوکھ سے جنم لینے والی پارٹی سے اور کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھنا مریم صفدر کو جھوٹی پریس کانفرنس بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔